بلا تاخیر میری گزارش قائد حزب اختلاف اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی بھائی سے کہ وہ آئیں اور آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں آج کے پروگرام کے حوالے سے. علی خورشیدی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں موجود چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، اراکین مرکزی کابینہ، مختلف شعبہ جات کے انچارجز اور اراکین، ذمہ داران، کارکنان، صحافی حضرات، سب کو السلام علیکم. آپ سب کے علم ہے کہ 5 اگست سن 2019 کو بھارت نے اپنے آئین میں آرٹیکل 370 میں امینڈمنٹ کر کے، اس میں ترمیم کر کے جو جموں کشمیر ہے اس کا جو خصوصی اسٹیٹس تھا اس کو تبدیل کر دیا. اور 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کر آج جب ہم یہاں 5 اگست 2024 میں ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں اور یہاں کشمیر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو ایک ظلم جو بھارت نے مسلسل تواتر کے ساتھ پچھلے 70 سالوں سے جموں کشمیر میں برپا کیا ہوا تھا، اس میں شدت لے آئے اس ترمیم کے بعد. اس خصوصی سٹیٹس کو کشمیر کے چینج کر کے انہوں نے اس جموں کشمیر میں ڈیموگرافک تبدیلی کے لیے بھی اپنے مضمون مقاصد میں انہوں نے پہلا بیج بویا یہ امینڈمنٹ کر کے. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہاں پر مسلم میجورٹی ہے. آپ سب کے علم ہے کہ جموں کشمیر میں مسلم میجورٹی جو ہے وہ ایریا ہے، اور اس میں مختلف پورے بھارت سے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھا کے جو ہے وہ کشمیر میں لا کے، تاکہ کام یہ کیا جائے کہ جو مسلمانوں کی اکثریت وہاں موجود ہے اس کو جو ہے وہ کسی انداز سے کم کیا جا سکے اور ختم کیا جا سکے. اچھا، اس سارے عمل میں انڈیا کی بدنیتی نظر آتی ہے. آپ سب یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، 70 سال، اب تو 75 سال عرصہ گزر چکا ہے کشمیر کو لے کر، اور یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو اس پورے سینیریو میں جو بھارت کی بدنیتی ہے وہ صاف پورے اقوام عالم میں جو ہے عیاں ہو چکی ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے، پاکستانی اور ہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے، ہم آج کے دن دوبارہ سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ظلم برپا کر کے رکھا ہوا ہے بھارت نے اور مودی سرکار نے، کہ جس انداز سے لوگ وہاں پہ ماں اور بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، وہاں پہ زبردستی ان کے مکانات کو چھینا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح دیگر لوگوں کو جو ہے وہ کشمیر میں لا کے بسا کے زبردستی کا ان کو مقامی بنا دیا جائے. ہم اس کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے جموں کشمیر کے بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بزرگوں کے ساتھ. اس آزمائش کی گھڑی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے، اور دعا گو ہیں کہ اس آزمائش کی گھڑی میں آزمائش سے اللہ پاک ان کو جلد از جلد نجات دے اور کشمیریوں کو آزادی نصیب ہو. اور اس آزادی کی جد و جہد میں یہ جو پوری ایک تاریخ ہے کشمیریوں کے جو جد و جہد آزادی ہے، اس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ایک ایک کارکن آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، کشمیری ماؤں کے ساتھ کھڑا ہے، کشمیری بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے، بزرگوں کے ساتھ کھڑا ہے. اور جب تک یہ آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آپ کے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑی رہے گی، اس دعا کے ساتھ کہ جموں کشمیر کے جو اہلیان ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو جلد از جلد آزادی نصیب ہو اور ان کی جو جدوجہد ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے. ہم سب کی دعا ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آپ کے ساتھ اخلاقی طور پہ، سفارتی طور پہ جتنی کوششیں اور کاوشیں حکومتی سائٹ سے ہو سکتی ہیں، ریاستی سائٹ سے ہو سکتی ہیں، MQM پاکستان اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی، آئندہ بھی کرتی رہے گی. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد. چراغ جلے نہ جلے یہ ہوا کا مسئلہ ہے، ہم حریف شب رہیں گے یہ انا کا مسئلہ ہے. میری گزارش بلا تمید چیئرمین متحدہ گورنمنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے کہ وہ آئیں اور آ کے آج کے اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. چیئرمین متحدہ گورنمنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کے دن گزشتہ 5 سالوں سے جب 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا اور اس مسئلے کو یک طرفہ طور پہ ہندوستان کی نسل پرست جنونی مذہبی حکومت نے از خود نافذ کیا، تو پورے خطے کے امن کے اوپر ایک نئے سوال اور ایک نئے نشان سے آغاز ہوا یہ 5 سال۔ متحدہ قومی موومنٹ ان 5 سالوں میں ہر 5 اگست کو علامتی طور پر صحیح اس پہ بات ضرور کرتی ہے، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں بھی مظلوم کو دیکھتے ہیں اس کی آواز کے ساتھ آواز ضرور ملاتے ہیں، اور کشمیر تو براہ راست ہمارا مسئلہ ہے۔ ان کا بھی جو پاکستان میں بستے تھے، ان کا بھی جو ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں، کہ قائد اعظم کی فراست اور لیاقت علی خان کی جذبہ ایثار اور مولانا حسرت موانی کا جذبہ احرار اور وہ 20 لاکھ جانیں جو قربان ہوئی اس ملک کے قیام کے لیے، وہ تقسیم، وہ ہجرت، وہ تبادلہ آبادی تاریخ کا سب سے بڑی ہجرت اور سب سے بڑی تبادلہ آبادی رہی ہے۔ اس میں اس کی صورت میں جو پاکستان بنا تھا، اس نے قائد اعظم کے نقشے پہ وہ مسلمانان بر صغیر نے جس پاکستان کو قبول کیا تھا، اس نے ہندوستان کو چاروں جانب سے گھیرا ہوا تھا۔ مغرب میں مغربی پاکستان، مشرق میں مشرقی پاکستان، اور شمال میں کشمیر، اور کشمیر کا تنازع ان قوتوں کی جانب سے اس پورے خطے کو جنگ میں، فساد میں، جہریت میں، اور اس خطے کو کہ امن کو اور اس کے استحکام کو متاثر کرنے کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ سب کی جانب سے اور تمام عالمی قوانین کی بنیاد پر کشمیر کے دونوں جانب بسنے والے لوگوں کو کشمیر کے مقدر کا فیصلہ کرنا ہے، کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس کی یک طرفہ طور پہ ہندوستان نے اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے 70 سال سے اقوام متحدہ پہ اس مسئلے میں ہونے والی تمام قراردادوں اور تمام متفقہ رائےوں اور تمام طے شدہ اصولوں کی دھجیاں بکھیری دی۔ اور ہمیں یہ بات بھی اس کا بھی اعتراف کر لینا چاہیے کہ موجودہ ہندوستان، جس نے 2 بار 3 بار ہندوستان کی اکثریت نے اپنے لیے ایک مذہبی جنونی انتہا پسند لیڈر کو اپنا قائد چنا ہے، اپنا سربراہ چنا ہے، اپنے ملک کا وزیر اعظم چنا ہے، جبکہ پاکستان میں آج تک پاکستان کی عوام کی اکثریت نے کبھی مذہبی جنونوں کو نہ ووٹ دیا ہے، نہ اپنا لیڈر تسلیم کیا ہے، نہ ہی ان کو کبھی یہ رعایت اور موقع دیا ہے کہ ملک پہ حکمرانی کر سکیں۔ ناکامی یہ ہے، پاکستان کی سفارتی ناکامی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی، کہ آج تک ہم دنیا کو یہ جتانے اور بتانے کی ہمت نہیں کر سکے، یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہندوستان اب ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں رہ گیا ہے، ایک ہندو جنونی مذہبی ریاست ہے، اور پاکستان جس کے اوپر جنونی مذہبی دہشت گردی کے الزامات لگتے ہیں، اس کا عکاس پاکستان میں ثبوت نہیں ہے۔ یہ الیکشن پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ اس الیکشن کے ذریعے سامنے آتا ہے۔ پاکستان نے ہونے والے بار بار تمام 70 کے بعد کے تمام الیکشنوں نے مذہبی جماعتوں، مذہبی سیاسی جماعتوں اور خاص طور پہ انتہا پسند مذہبی خیالات کو ریجیکٹ کیا ہے۔
ہندوستان گزشتہ 3 انتخابات سے اپنے لیے اس نے جو رویہ اور رائے چنی ہے وہ ہندو مذہب جنونی مذہبی کو اپنے ملک کا مقدر سونپا ہے۔ سب سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہندوستان کو 5 اگست کے بعد ایک مذہبی جنونی دہشت گرد ریاست کے طور پہ نہ صرف پیش کریں بلکہ اس کو اقوام عالم میں تسلیم بھی کروایا جائے۔ پاکستان کا جو بھی موقف ہو ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ صرف اور صرف سرحدوں کے دونوں جانب بسنے والے کشمیریوں کے پاس ہے۔ اسی لیے حق رائے دہی کا فیصلہ اقوام عالم کو، اقوام متحدہ جو کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل، حملے اور سازش کے بعد اپنا جواز کھو چکا ہے، اس کے لیے اب لازم ہو گیا کہ آنے والے چند سالوں میں اگر کشمیر کے مسئلے کے بارے میں اقوام عالم نے، اقوام متحدہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو اس خطے میں ہونے والی تمام عدم استحکام اور اس حوالے سے ہونے والے تمام کشیدگیوں کی ذمہ داری پاکستان پہ نہیں ہوگی۔ اس کے 2 ہی فریق ہیں، ویسے 2 ہی فریق ہے کشمیر کے، ایک پاکستان اور ایک کشمیر کے عوام۔ پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، مسلمانوں کا اکثریتی ملک ہے، اسی طرح کشمیر اسلام کے نام پہ بننے والا پاکستان کا حصہ تھا۔ تو آئندہ کسی بھی فیصلے پہ اقوام عالم میں فیصلہ ہو، اقوام متحدہ میں فیصلہ ہو، پاکستان کی شرکت ناگزیر اور فیصلہ کن ہے۔ بہرحال ہم سب کو اب چاہیے ایک قوم کی حیثیت سے کہ بیانات سے، مذمت سے آگے نکل کر کچھ نہیں کر سکتے تو سفارتی میدان پر اس سال کو سے اگلے سال تک وہ کامیابیاں حاصل کرنے لگے کہ جس کے بعد ہندوستان پر سفارتی اور سیاسی دباؤ بڑھنا شروع ہو۔ ایم کیو ایم، ایک بار پھر دہراتا ہوں، ایم کیو ایم کشمیر کی آزادی، کشمیر کے عوام کی رائے اور کشمیر کے خصوصی جو اس کا اسٹیٹس تھا اس کی حمایت کرتی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہے اور جب بھی موقع ملا اس کے لیے سرگرم بھی ہونا چاہے گی۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ ایم کیو ایم 5 اگست کے اس دن کو یاد رکھنے کا اور اس کو تسلسل سے یاد رکھنے کا اعادہ بھی کر رہی ہے اور وعدہ بھی۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام آنے والے پروگرام تک کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے۔ آپ سب